بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 جو ہے اس کی آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 17 اور 18 ہے، جیسے کہ ہم منافقین کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ بھی انہی کے بارے میں ہے۔ منافقین کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آیت اتاری ہیں۔ ان میں مثال دی ہے منافقین، مثلا اس میں منافقوں کو مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے۔ مثلا چلیں شروع کرتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما آضت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ مثلہم مثل کہتے ہیں مثال کو۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مثال دے رہے ہیں کہ کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کے آس پاس جب روشنی کر دی جاتی ہے، نارا میں نے ہوتا ہے نا آگ، تو ان کے آس پاس جب روشنی کر دی جاتی ہے، فلما آضاتہم، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں چلنے لگتے ہیں، ما حولہ ذہب اللہ، اس میں چلنے لگتے ہیں۔ فلما عادت میں نے ہوتا ہے کہ جب ان کے آس پاس روشنی ہو جاتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، ذہب میں نے تو لے گیا اللہ، تو بنورہم نور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو وہ اپنے مثلا وترکہم، یہ دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم، یعنی کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ صم میں نے ہوتا ہے بہرے ہیں، بکم میں نے ہوتا ہے گونگے ہیں، اور عمی فاہم میں نے ہوتا ہے اندھے ہیں۔ فاہم لا یرجعون، کہ وہ کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ یہ منافقین کی آیت ہے۔ اس کے بارے میں آیت میں اللہ نے منافقین کو بتایا ہے۔ یہ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ ظاہری طور پر ان کی آنکھیں نہیں ہیں یا کان نہیں ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو گونگے اور بہرے اندھے ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اس آیت میں۔ مثلا جیسے یہ دیکھیں تفسیر میں ہے، میں آپ کو کھول کے ذرا بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ ان کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، جب چاروں طرف روشنی ہوگی اور راستہ نظر آنے لگا تو بعض لوگوں کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس میں روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا فیض تو مثلا جیسے سورج نکل آتا ہے تو سورج کا فیض تو پوری دنیا کے لیے ہے نا۔ اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کون سورج کی روشنی میں سویا رہا اور کون رات کے اندھیرے میں اٹھا رہا۔ یہ تو اب جو سورج کی روشنی میں لوگ اٹھ کر اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے بہتری ہے، اور جو سورج کی روشنی میں سو کر ٹائم پاس کر دیتے ہیں اور رات کو ان کا دن نکلتا ہے، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے وہ کمانے کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو آج کل کے معاشرے میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راتوں کو لوگ جاگتے ہیں اور دن کو لوگ سوتے ہیں، تو پھر برکت کب پیدا ہو؟ یعنی صبح کے پہر میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو صبح کے پہر میں ہم سو رہے ہیں، اور رات کے پہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کے پہر باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ باہر ایسے جانور، موذی جانور نکل آتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو جب قرآن پاک میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو یقیناً اسی کے لیے ہی بہتری ہے۔ اس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہے جب یہ فرما دیا ہے کہ دن کام کرنے کے لیے اور رات آرام کرنے کے لیے۔ یہ میں نے 2-3 بار آپ کو اس لیے دہرایا تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، اس کے دماغ میں،
کہ دین اللہ نے کام کرنے کے لیے ہی بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے۔ جب ہم دن کو سوئے رہیں گے اور رات کو اٹھ کر ہم مالز میں دیکھیں، آپ مالز جو ہیں رات گئے تک کھلے رہتے ہیں اور لوگ رات گئے تک باہر ہی رہتے ہیں، تو وہ اس میں انہیں کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ مثال دے رہے ہیں منافقین کی کہ ان کو مثلا روشنی تو سب کے لیے ہے اور اس میں روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جو اس میں فائدہ نہیں حاصل کر سکا۔ مثلا اس مثال میں اسلام کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مثلا اسلام تو سب کے لیے ہے نا، مثلا آگ جلانے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روشنی سے مراد ہدایت ہے، تاریخی سے مراد گمراہی ہے، بینائی سے مراد جو ہے وہ دل کی بینائی ہے جس سے جو فطرتی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی لے جانے سے مراد حسد اور ہٹ ڈرمی کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ ہے، ان کی بینائی یعنی قبول حق کی فطرتی صلاحیت بندے کی جاتی رہتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا اور نور اسلام سے تمام عالم جگمگا اٹھا تو اس کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو گیا۔ منافقین نے حسد کیا، ہٹ ڈرمی کی، جس کے نتیجے میں وہ تھوڑی سی فطرتی صلاحیت اور بینائی جو ان کے دل میں تھی ضائع ہو گئی۔ جس طرح خوب روشنی کی موجودگی میں اگر کسی شخص کی آنکھ کی بینائی جاتی ہے تو باوجود روشنی کے اسے راستہ تو نظر نہیں آئے گا، بالکل اسی طرح اسلام کی روشنی پورے عالم کو جگمگا دیتی ہے۔ اسی شخص کو اس روشنی سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بینائی نہیں ہوتی۔ بینائی میں منافق جو تھے ان میں حسد جو تھا وہ فطرتی طور پر موجود تھا، تو اب وہ اسلام کی روشنی سے کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صراط مستقیم انہی لوگوں کو نظر آتا ہے جو کہ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، اسلام تو سب کے لیے ہے، بلکہ ان کا اپنا قصور ہے اور انہوں نے اپنے حسد کی وجہ سے اپنے دل کی بینائی جس کے صراط مستقیم پر چلنے کی بڑی ضرورت تھی، اس کو ضائع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ حج میں فرماتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی مدرجہ بالا جو آیت ہیں وہ روحانی طور پر ان کے جو قلب ہیں، ان کا جو دل ہے وہ مردہ ہو گیا ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اور جو کان ہیں وہ بیکار ہو گئے ہیں، سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پکی، تاکہ انہیں ہدایت نصیب نہ ہو، کیونکہ وہ چاہتے نہیں، جو بندہ چاہتا ہی نہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ جو بندہ صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنایا ہے، تو جو بندہ صبح اٹھ کر کام پر چلا جاتا ہے تو یقیناً اللہ پاک اس کے کام میں شام کو جو ہے نا وہ جب گھر آتا ہے تو اس کے کمائی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی پرندے دیکھے ہیں؟ پرندے جب صبح دیکھیں آپ، صبح سویرے جو ہے نا وہ ایک مثلا جھرمٹ کی شکل میں پرندے جو ہے نا وہ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں اکٹھے اور شام کو واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا یقین ہے کہ وہ صبح نکل گئے ہیں تو وہ کچھ کھانے کو لے کے آئیں گے نا، شام کو جب رات کو واپس آئیں گے تو وہ صبح نکل جاتے ہیں اور شام کو گھر آ جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اسی طرح بہک گیا ہے کہ اسے بات سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنا جو ہے نا وہ اس کے لیے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو کچھ ہوتا ہے اور دکھاوا وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ پرندوں کو میں نے مثال اس لیے دیا کہ پرندے آپ کبھی صبح اٹھ کر دیکھیں کہ پرندے جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی صبح اٹھ کر اپنا جو ہے نا وہ محنت کمائی کرنے کے لیے کام کے لیے باہر نکل جائے تو یقیناً شام کو کچھ نہ کچھ ضرور وہ لے کر آئے گا۔ تو اسی طرح اسلام کا مثال ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ اسلام سب کے لیے ہے اور جو اس میں اسلام میں سے سیکھنا چاہے اسی کو ہی برکت ملے گی۔ جیسے پرندے صبح اٹھ کر گئے تو ہی انہیں کچھ کھانے کو ملا، اسی طرح انسان جتنا اسلام کے بارے میں جانے گا، سمجھے گا، سوچے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا تو اس کے اعمال نامے میں اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کو اتنی ہی برکت سے، ہدایت سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں صحیح اسلام پر چلنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس میں جو ہدایت ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر صراط مستقیم پر صحیح چلنے کی توفیق دے۔
انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی سورۃ بقرہ میں ان آیتوں پر ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کر دے جو سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، جن کے دل جو ہے نا وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں حسد کرنے والے لوگوں سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور ہمیں تمہاری پناہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے یہ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ میری آپ سے ہر ویڈیو کے اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کمنٹ میں اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک آسانی سے سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔